الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ کل کے درس میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو مقام حاصل ہوا، یہ کیوں کر ہوا، اس کے کیا اسباب تھے، اس کے بارے میں بعض اہم باتیں آئی تھیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت تھی۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ شاگرد تھے، اور دوسری بات یہ آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ دین کے سمجھنے میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ عربی زبان بہترین طریقے سے جانتے تھے۔ انہی لوگوں میں قرآن کریم کی شریعت اسلامیہ کی تطبیق دی گئی، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے واقعات کو دیکھا، قرآن کے اسباب نزول کو دیکھا، قرآن کریم کس وقت نازل ہوا، فلاں صورت کب نازل ہوئی، یہ کون سے موقع سے نازل ہوئی، اس کے کیا اسباب تھے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ، یہ سب کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ پانچویں خصوصیت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ ہے کہ صحابہ نے دین کو ایک مکمل نظام سمجھا، مکمل سسٹم، زندگی کا ایک سسٹم سمجھا جس کے بغیر دنیا کی زندگی گزار نہیں سکتے۔ بعض لوگ جیسا کہ صوفیاء ہیں، انہوں نے اپنی خاص عبادتوں کو دین کا کل سمجھ گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ عبادتیں، ان کے یہ خاص اذکار، یہ دین کا کل ہے، اور دین اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ ان کے جو خاص اذکار ہیں، ان کی خاص محفلیں ہیں، اور قوالی، گانا بجانا، ان ساری چیزوں کو انہوں نے دین میں داخل کر لیا۔ باقی ظاہراً جو شریعت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ساری چیزیں ان کے پاس اہم نہیں۔ صوفیہ بعض ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا جا کر کعبے کا طواف کریں گے، کعبہ خود آ کر ہمارا طواف کرتا ہے۔ امام سوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 10ویں صدی ہجری کے، 911 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ کہتے تھے کہ میں روزانہ فجر کی نماز جو ہے حرم میں پڑھتا ہوں، مکے میں جا کر پڑھتا ہوں، جبکہ وہ رہتے تھے ایجپٹ میں، مصر میں۔ اس قسم کے خرافات اور خیالات، ان لوگوں نے دین کو سب کچھ سمجھ گیا، بلکہ ان کی سمجھ کو سمجھ لیا کہ یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ کچھ لوگ دیکھیں گے آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا، حکومت قائم کرنا، یہی اصل میں اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز اسلام نہیں ہے۔ جیسا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خطبات میں، جو مشہور ہے، کلکتہ میں انہوں نے خطبے دیے تھے، جماعت اسلامی کے فاؤنڈر، وہ کہتے ہیں کہ اذان جو ہے ایک فوجی بگل ہے، فوجی بگل، فوجی کمانڈر جو سیٹی بجاتا ہے، تو اذان یہ ہے۔ نماز یہ فوجیوں کی ٹریننگ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ سب جتنی بھی عبادتیں ہیں، اس کا مقصد اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا ہے۔
اگر اسلامک اسٹیٹ قائم نہیں ہوا تو مقصد ہی پورا نہیں ہوا. جبکہ قرآن بالکل اس کا الٹا کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. کہ اصل میں مومن وہ ہیں جب جن کو ہم حکومت دیتے ہیں، زمین میں پاور دیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. تو حکومت ایک ذریعہ ہوا، ایک سبب ہوا اللہ کی عبادتوں کو صحیح طریقے سے بجا لانے کا، نہ کہ حکومت ہی مقصد ہے، مین اہم مقصد ہے، نہیں. لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے دین کو مکمل طریقے سے، عقیدہ ہے جس کا تعلق دل میں یقین کرنا اور زبان میں اقرار کرنا اور عمل کرنا، عقیدہ ہے، پھر عمل ہے، پھر عبادت ہے، پھر دعوت ہے، اور دعوت میں جہاد بھی داخل ہے. یہ ساری چیزیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین دین کو مکمل سسٹم کے طور پر سمجھتے تھے. صحابہ کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ صحابہ کا ایمان بہت بڑا پختہ تھا، بڑا پختہ ایمان. دوزخ کے مناظر، جنت کے مناظر آتے تو یہ یقین کرتے کہ گویا وہ سامنے، ان کے سامنے کچھ ہو رہا ہے. ان پر کب کبھی طاری ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناتے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور پریشان ہو جاتے، اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جیسا یا اس کے قریب، تاکہ ایسی بات نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب ہو. تو صحابہ کا جو ایمان تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا پختہ اور اتنا یقین تھا کہ بڑے سے بڑے مسائل ان کے سامنے بالکل معمولی تھے، کیونکہ ایمان کو سب سے زیادہ فوقیت رکھتے تھے. صحابہ نمبر 7، صحابہ کے پاس ایک بہت اہم بات یہ تھی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرنڈر، اللہ کا حکم ہو گیا فوراً اس پر عمل. ادھر مدینے میں گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے، اس طرف شراب کے مٹکے توڑے جا رہے ہیں. کون؟ یہ وہ لوگ جو بالکل شراب پینے کے متوالے تھے، حتیٰ کہ شراب کی حرمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسٹیج ایک بعد دیگرے آہستہ آہستہ اس کی حرمت کو نازل کیا. اتنے زیادہ شراب کے پینے والے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب پینے کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا. اور اس سے پہلے یہ کہا کہ شراب اور جوا، اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے. اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا نقصان اور اس کا گناہ اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے. دوسرے اسٹیج میں کہا نشے کی حالت میں مسجد نہیں آنا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. پھر ذرا دنوں کے بعد کہا کہ یہ ساری چیزیں، شراب، جوا اور بت پرستی، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں. کیا تم رکنے والے ہو؟ رک جاؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. سارے صحابہ نے کہا اے اللہ ہم رکنے ہیں، ہم رکنے کے لیے تیار ہیں. فوراً عمل. یہ صحابہ کی مثال تھی. جنگ خیبر سن 6 ہجری میں گدھے کا گوشت، خیبر میں گدھے بہت زیادہ تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جب خیبر فتح کرتے ہیں تو گدھوں کو ذبح کر کے پکاتے ہیں. گدھے کا گوشت ہنڈیوں میں پک رہا ہے. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آتا ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ پکتے ہوئے گوشت کی ہڈیاں
الٹائی جاتی ہیں، پھینک دیا جاتا ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. عصر کی نماز ہو رہی ہے قبلتین کی مسجد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینہ آنے کے بعد بیت المقدس فلسطین کی طرف، جو بالکل مدینے کے لیے کعبے کے، مکے کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن، نماز پڑھ رہے ہیں. 2 رکعت ہو چکی ہے عصر نماز کی. 2 رکعت کدھر؟ بیت المقدس کی طرف. نماز کی حالت میں ایک صحابی گزرتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی ابھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، کعبہ ہمارا قبلہ بن چکا ہے، بیت المقدس اب قبلہ نہیں رہا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھی. نماز ہی کی حالت میں، یہ نہیں کہ نماز ختم کر کے تحقیق کریں گے، دیکھیں گے کیا ہوگا، یہ نماز تو ہو جائے، نہیں، اسی وقت فوراً ڈائریکشن بدل لیا، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن، کیونکہ مدینہ بیت المقدس اور مکے کے بیچ میں ہے. جو لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اپنا ڈائریکشن فوراً انہوں نے کعبے کی طرف کر لیا. 8ویں چیز، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اتنا بڑا تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے. ہماری محبت کیا ہے؟ ہم لوگ گھروں میں طغرا لگاتے ہیں اللہ اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری محبت، ظاہری محبت. مکہ اور مدینہ کی تصویر لگا کر سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے تھی؟ زید بن دثینہ ایک صحابی ہیں، کفار مکہ ان کو قید کرتے ہیں، سولی دینے کے لیے تیار رکھے ہیں. تختہ دار پر جہاں پر سولی دی جاتی ہے وہاں کھڑے ہو کر زید بن دثینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے پوچھتے ہیں، زید ذرا تم بتاؤ کیا تم پسند کرو گے کہ محمد تمہاری جگہ میں ان کو یہاں سولی دی جا رہی ہو اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہو، کیا پسند کرو گے؟ زید بن دثینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میں اس جگہ جہاں کھڑا ہوں میں رہوں اور مجھے سولی دی جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے، ایک کانٹا بھی چبھے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ ایمان تھا، یہ محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جنگ احد میں ایک عورت آتی ہیں، پوچھتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، تیرے بھائی شہید ہو گئے. کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ذرا بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر آگے بڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، والد صاحب شہید ہو گئے. کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر آگے بڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے. کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اسی جنگ احد کا واقعہ ہے. سعد بن طریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سعد کا کیا حال ہوا ذرا دیکھو. سعد بن طریف کیسے ہیں؟ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سعد بن طریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ان کے زندگی کے آخری لمحات ہیں. سعد بن طریف کے پاس لوگ جاتے ہیں، سعد بن طریف پیغام دیتے ہیں کہ انصار کے لوگوں کو بتا دو، مدینے کے مسلمانوں کو بتا دو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی نقصان ہوا، ان کو ذرا بھی تکلیف ہوئی، اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے.
سبحان اللہ. اور کہا جب تک تمہارا آدمی آخری آدمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو لڑنا چاہیے اور دفاع کرنا چاہیے. یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے درمیان، ان کے دلوں میں. اور یہ مثال آپ پوری تاریخ میں ایسی جماعت آپ نہیں پائیں گے. نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان رہتے تھے، ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے، ان کے اختلافات کو حل کرتے تھے. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سورت دوسرے انداز سے پڑھتے ہوئے سنا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، گلا اس طریقے سے پکڑ کر لے آئے، ایسے حکیم ابن حزام کو پکڑ کر لائے. کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ نے قرآن کریم کو جس طریقے سے مجھے پڑھایا تھا یہ دوسرے طریقے سے پڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی پہلے ان کا کپڑا چھوڑو، پہلے ان کا کپڑا چھوڑو. پھر اس کے بعد کہا تم سناؤ کیسے تم نے مجھ سے سیکھا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سناتے ہیں، جو سورت انہوں نے سنی تھی وہ سناتے ہیں. پھر اس کے بعد ان سے کہتے ہیں تم سناؤ تم نے کیسے سنا تھا، وہ سناتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق سے کہتے ہیں جس طریقے سے تم نے سنا اس طریقے سے بھی قرآن اترا ہے، اور جس طریقے سے یہ سنا رہے ہیں اس طریقے سے بھی قرآن اترا ہے. قرآن 7 انداز سے اترا ہے، 7 انداز سے اترا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جو مسائل، جو اختلافات ہوتے تھے فوراً حل کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سوالات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جس کا حساب آسان ہو تو اس کا معاملہ تو بالکل آسان ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کے ساتھ بالکل آسان حساب کیا جائے گا، اس کے ساتھ بالکل آسان حساب کیا جائے گا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حساب جو ہوگا تو بڑا مشکل حساب ہوگا. دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول قرآن میں اللہ نے ایسا بھی کہا ہے ایسا بھی کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ مومنین اور جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال کو دیا جائے گا وہ صرف ان کو بتایا جائے گا، ارے بندے تجھے یاد ہے فلاں دن تو نے یہ غلطی کی تھی، فلاں دن تو نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے تیرے گناہ کو چھپایا تھا دنیا میں اور آج میں معاف کر رہا ہوں. صرف پیش کرے گا اللہ تعالیٰ، حساب و کتاب نہیں کرے گا. اگر کسی سے حساب و کتاب ہوگا تو اس کو عذاب دیا جائے گا. حساب و کتاب تو نے کیوں کیا، کیسے کیا، تجھے کیا حق پہنچتا ہے. جب حساب کی تدقیق شروع ہو جائے گی، جی حساب و کتاب باقاعدہ پائی کا جب شروع ہو جائے گا تب اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ عذاب ہوگا، اس کو عذاب دیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں کہ جو الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ان کے ایمان کے ساتھ ظلم کو گڑبڑ نہیں کیے، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے. جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ ملائے نہیں، کوئی ظلم کا کام نہیں کیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے، سب ظلم کرتے ہیں، سب گناہ کرتے ہیں.
تب کیسے ہم کو امن و سلامتی ملے گی؟ قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی بھی ظلم سے انہوں نے گڑبڑ نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور وہی سیدھے راستے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ کیا تم نے نہیں سنا لقمان حکیم نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک مراد ہے، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ جنہوں نے شرک کو ملایا نہیں، اپنے ایمان کو شرک کے ذریعے خراب نہیں کیا، تو یہاں یہ عام گناہ مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد شرک مراد ہے۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے، جی صحیح راستہ بتاتے تھے، اور یہ موقع اور یہ سعادت اور یہ شرف صحابہ کے بعد کس کو حاصل ہے؟ کون سی جماعت کو حاصل ہے؟ کون سے فرقے کو حاصل ہے؟ یہ خصوصیت تھی تو صرف صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی۔ 10ویں بات، صحابہ کے بارے میں قرآن و سنت میں جو فضیلتیں آئی ہیں وہ سب محکم ہیں، منسوخ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کی بعض آیتیں منسوخ ہیں۔ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض آیتیں قرآن کریم میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، جیسا کہ سورہ احزاب کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ جیسی تھی، 2.5 پارے کے قریب، 2.5 پارے کے قریب 33ویں سورت سورہ احزاب، جبکہ وہ بہت چھوٹی سورت ہے۔ پہلے وہ کیسی تھی؟ سورہ بقرہ کی جیسی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو کینسل کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها۔ قرآن کریم کی کسی آیت کو ہم کینسل کرتے ہیں، ہم نکالتے ہیں، تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی کوئی آیت لاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، صحیح مسلم کی، صحابہ کہتے ہیں ہم قرآن کریم میں یہ آیت پڑھتے تھے پہلے، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کے 2 ویلی ہوتے، 2 وادی ہوتے، تو تیسری وادی کی تلاش کرتا۔ یہ قرآن میں پہلے یہ آیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم سے نکال دیا۔ قرآن کریم میں وہ آیت نہیں ہے، حدیث میں وہ لفظ آیا ہے۔ اسی طریقے سے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، قرآن میں اللہ فرماتا ہے نمازوں کی پابندی کرو، حفاظت کرو، اور درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں بالکل عبادت ایسی کرو، بالکل خاموش ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم عبادت کر رہے ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم پہلے پڑھتے تھے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا للہ قانتین، ہم پڑھتے تھے پہلے کہ نمازوں کی پابندی کرو، اور بیچ کی نماز کی بھی، عصر کی نماز۔ صلاة العصر کا لفظ پہلے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، قرآن کریم سے اس کو نکال دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جو آیت چاہے رکھے اور جو آیت چاہے نکالے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُبَدِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ ہم قرآن کی کسی آیت کے بدلے میں کسی آیت کو لاتے ہیں، جی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بدلتا ہے، تو یہ کہتے ہیں تو جھوٹا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، جس کو چاہے بدلے، جس کو چاہے قرآن کریم کا مقام دے، جس کو چاہے وہ قرآن کریم کے مقام سے نکالے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اسی طریقے سے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر، مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ کر کہتے ہیں دیکھو لوگو، یہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت شادی کے بعد اگر زنا کرتا ہے تو اسلام میں اس کا حکم پتھر مار کر موت دینا ہے،
اور ہم قرآن کریم میں آیت پڑھتے تھے، پہلے پڑھتے تھے، بعد میں منسوخ ہو گئی، کیا الشیخ والشیخۃ، کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرتے ہیں تو پتھر سے ان کو فرجموہما البتہ، ضرور ان کو رجم کرو. یہ قرآن کریم کی آیت تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نکال دیا، لیکن اس کا حکم باقی ہے، رجم کا حکم باقی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسخ کا جو مسئلہ ہے یہ قرآن میں ہے، لیکن صحابہ کی فضیلتوں کے بارے میں جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں وہ منسوخ نہیں ہیں، وہ کینسل نہیں ہوئی، وہ قیامت تک ہیں، وہ محکم آیتیں ہیں، اس میں کوئی کینسل ہونے والی بات نہیں ہے. نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی، آپ کی وفات کے بعد بھی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا ایمان، ان کا عمل ویسے ہی تھا جیسے صحابہ کے زمانے میں تھا. جیسا کہ میں نے پہلے ہی درس میں بتایا، وما بدلوا تبدیلا، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا، جیسے تھے ویسے. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں. بیعت یہ کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا، کسی کو میں دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کو میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اور جب وہ خرید و فروخت کرتے تھے، کوئی آدمی کہتا کہ یہ مال اتنے کا ہے، تو جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو تمہارے پاس مال ہے یہ اس سے زیادہ قیمت ہے، اس کی تم جو کہہ رہے ہو اس سے زیادہ قیمت ہے، مجھے مارکیٹ معلوم ہے، لے لو، تم وہ قیمت لو جو میں نے مارکیٹ میں دیکھا ہے، تمہاری قیمت جو کم ہے وہ نہیں، میں نے جو دیکھا ہے وہ دے رہا ہوں. زیادہ دیتے تھے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بیعت کی تھی. تو صحابہ کا یہ عمل تھا. آخری چیز، 12ویں چیز یہ ہے کہ صحابہ کی جانب سے کسی بدعت کا کوئی ایجاد نہیں ہوا. آج توحید اور سنت کا نام لینے والے، قرآن اور حدیث کا نام لینے والے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے بدعتیں کی. میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کون سی بدعتیں انہوں نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کسی بھی بدعت کا ایجاد نہیں کیا. ان کے زمانے میں فرقے آئے، خوارج آئے، شیعہ آئے، مختلف غلط قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے آئے، لیکن ان سارے فرقوں میں ایک بھی صحابی نہیں تھا. خوارج کی بڑی جماعت تھی، ہزاروں کی تعداد میں تھے، ایک بھی صحابی نہیں. شیعہ تھے علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ایک بھی صحابی نہیں. تقدیر کا انکار کرنے والے تھے، ایک بھی صحابی نہیں. صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے بدعت و خرافات ایجاد کرنے یا بدعت کے کام کرنے والوں سے روکا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کے نام پر صحابہ میں گروپ نہیں تھا، ایک جماعت تھی. آج ہمارے درمیان جتنی جماعتیں ہیں سب دین کے نام پر ہیں، دعوت کے نام پر ہیں. لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ابو بکر کی ایک جماعت الگ سے، کیونکہ ان کے الگ مسائل، عمر رضی اللہ عنہ کی الگ جماعت کیونکہ ان کے الگ مسائل، عثمان رضی اللہ عنہ کی جماعت الگ جماعت کیونکہ ان کے الگ، نہیں، ہرگز نہیں، سب ایک جماعت تھی، سب ایک زبان تھی. تو لہٰذا میرے بزرگوں بھائیوں، صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی ان خصوصیتوں کی بنیاد پر، جی ان ساری خصوصیتوں کی بنیاد پر، اور یہ کہ وہ ایک ہی جماعت تھی، ہمارا فرض بنتا ہے کہ دین کو اگر سمجھنا ہے، قرآن اور حدیث کو اگر سمجھنا ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے مطابق ہم سمجھیں. جو کام صحابہ نے کیا وہ ہم کریں، اور جو کام صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا وہ ہم نہ کریں. بعد میں جو کچھ آیا وہ ساری بدعتیں ہیں. صحابہ ایک ہی جماعت تھی، اس کی ایک دین میں ایک ہی جماعت تھی. سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آپ کو معلوم ہے معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات تھے. جنگ صفین ہوئی، بڑی جنگ، جس میں کئی صحابہ شہید ہوئے، کئی مسلمان شہید ہوئے. سب کچھ ہونے کے باوجود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کوئی مسئلہ آتا تو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے علی کے پاس بھیجتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ مانگتے تھے. جی ایسے واقعات ملتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ ایک جماعت ہے،
جس نے دین کو بہتر طریقے سے سمجھا ہے اور اسی جماعت کے پیچھے جا کر اسی جماعت کی سمجھ کو لے کر آج کے مسلمان ایک ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں اور جنت پا سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، جو لوگ، جو جماعت یا جو فرد صحابہ سے جتنا قریب ہے، حق سے اتنا ہی قریب ہے، اور جو فرد، جو انسان، جو جماعت، جو لوگ صحابہ سے جتنا دور ہیں اتنا ہی وہ حق سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔